ایسی بہت سی ذمہ داریوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت ایک مسلمان اس کا فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین میں اپنی عبادت کے لیے جن جگہوں کو منتخب فرمایا ہے، جہاں پر ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم نام دیتے ہیں مسجد کا۔ یہ جگہ جس کو ہم مسجد کا نام دیتے ہیں، اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اور مسجد بنانے کا حق بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر بندے کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے تو بے حساب بندے، بے شمار بندے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر بندے کو اللہ نے مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ مسجد بنانے کی اجازت اسی شخص کو دی گئی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کو آباد وہی لوگ رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مسجد بنانے کا حق اللہ نے اپنے ہر بندے کو نہیں دیا ہے، بلکہ ان بندوں کو دیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک یا کافر کی دی ہوئی رقم سے مسجد تعمیر کی جائے۔ اسی بنیاد پر یہ حکم ہے کہ مشرکین اور کفار کا پیسہ تعمیر مسجد میں نہ لگایا جائے، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام ان کا نہیں، یہ کام صرف ان کا ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوں، انہی لوگوں کا کام ہے، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ مسجد بنائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو اللہ کو پسند ہو، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین کا وہ ٹکڑا جو مسجد کے نام سے موسوم ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ کو اس ٹکڑے سے ہے۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ اس روئے زمین پر وہ بازار ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں سے محبت رکھنے والوں کے لیے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہی ہوگا، اور چند مخصوص قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ٹھہرائے جائیں گے۔ کچھ اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کو اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، ٹھہرایا جائے گا۔ وہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہوگا، اکرام بھی ہوگا، انعام بھی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ٹھہرا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جو رہتا تو مسجد سے باہر ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ بیٹھا اپنی دکان پر ہے، وہ بیٹھا اپنے مکان میں ہے، وہ بیٹھا بازار میں ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ تو صرف اتنا تعلق اگر گہرا اس کا مسجد سے وابستہ ہو جائے تو اللہ کے پاس اس کا انعام یہ ہے کہ اس کے عوض میں اسے اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر میں، کئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور کوئی آدمی اس میں اتنی رقم اپنی خرچ کیا ہے جتنے میں ایک چڑی کا گھونسلہ بن سکتا ہے، کہ ایک چڑی کا گھونسلہ بنانے کے لیے جتنا خرچہ آ سکتا ہے، اگر کسی نے اللہ کے گھر کو بنانے میں اتنا پیسہ دیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے عوض اللہ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اس کے عوض اسے جنت میں ایک پورا محل عطا فرمائیں گے جس نے اپنے مال میں سے چڑی کے گھونسلے تک کے تعمیر ہونے کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ اس نے اللہ کے گھر کو بنانے میں خرچ کر دیا۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا ایک بہت بڑا سرمایہ اللہ کے گھروں کی تعمیر میں لگتا ہے، اور جو آدمی پوری مسجد تعمیر کر دے اس کے لیے تو اور بڑا انعام ہے اور بڑا اکرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد سے اور مسجد سے تعلق رکھنے والوں سے بہت محبت ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کو محبوب جگہ وہ ہے جو جہاں پر مسجد بنائی جاتی ہے۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ مسجد کے نام سے بنیاد ڈال دی جاتی ہو اب وہ جگہ ہمیشہ کے لیے مسجد کہلاتی ہے، وہ مسجد کہلاتی ہے اور وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ کے آداب بتائے ہیں، اس جگہ کا احترام کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس جگہ کا ادب کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیونکہ جو جگہ مسجد کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہاں پر جہاں پر اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں وہاں پر وہ نورانی مخلوق آیا اور جایا کرتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مساجد کے احترام کے سلسلے میں جو ہدایتیں ہم کو فرمائی ہیں اس میں ایک ہدایت یہ بھی فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کچی لہسن کھایا ہوا ہو، پکی ہوئی نہیں بلکہ کچی لہسن کھایا ہوا ہو، اور کوئی آدمی کچی پیاز کھایا ہوا ہو
تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ کھاتے ہی مسجد میں داخل ہو، اس سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہسن میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، پیاز میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب چہ جائے کہ مسجد کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کر سگریٹ پیا جائے، مسجد کے ٹوائلٹوں میں بیٹھ کر بیڑیاں پیے جائے، یا اعتکاف کے زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے کسی کونے میں سگریٹ اور بیڑی کا استعمال کیا جائے، منع کیا گیا ہے۔ آداب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگ مسجد کو تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور اس وقت میں کہ امام صاحب یا تو رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں یا رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑی اکثریت ہماری دوڑتے ہوئے آ کر رکوع میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے۔ ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جانے دیجیے۔ اگر اتنا ہی آپ کو شوق تھا کہ ایک ہی بھی رکعت نہ چھوٹے تو پہلے آ جایا کرتے، پہلے ہی آ کر مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرتے۔ 1-2 منٹ پہلے آ جانے سے کچھ نقصان تو نہیں ہونے والا تھا، لیکن ایک بڑی اکثریت ہمارے پاس ایسی ہے جو مسجد میں دوڑتے ہوئے آ کر رکوع میں شامل ہوتی ہے، پورے نمازیوں کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے اللہ کے گھر کے۔ آپ سوچئے کہ آپ کسی بڑے آدمی کے گھر جائیں یا کسی آفیسر کے گھر جائیں تو کیا آپ وہاں پر اسی طرح دوڑتے ہیں، اسی طرح بھاگتے ہیں؟ اسی طرح آداب مسجد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسجد میں کسی قسم کی دنیاوی گفتگو نہ کی جائے۔ لیکن آج 2-4 جو مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو اب جو کچھ ہوتا ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرنے والے ہم خود ہیں، تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اتنی زور زور سے گفتگو، اتنی زور زور سے باتیں اور اتنی زور زور سے ہنسی مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم اسے نام دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور بے احترامی اللہ کا نام لینے والوں کی زبانوں سے ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں تو احباب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے پہچان گئے کہ شاید یہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، کوئی باہر والے ہیں، آداب مسجد سے واقف نہیں ہے۔ لہذا ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ کہا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہارے پیٹھ پہ آج میں کوڑے برساتا۔ ارے تم مسجد میں بیٹھ کر اتنی زور زور سے گفتگو کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کر اتنی زور زور سے بات کرتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام اگر مسلمانوں کے ہاتھوں نہ ہو، اور اس کا احترام کا لحاظ اگر مسلمان کے گھر میں نہ ہو، اور اس کا احترام مسلمانوں کے دل میں نہ ہو، تو پھر کس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے؟ اگر کوئی غیر مسلمین کا قافلہ مسجد کے سامنے سے گزرے اور مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر باجا بجائے تو ہمارے نوجوانوں کا خون کھول جاتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے، ہماری مسجد کے سامنے لڑنے بھیڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ جب ان کی بارات جاتی ہے تو سو مسجدوں کے سامنے سے جا رہی ہے۔ تو سارا احترام ہم نے غیروں کے لیے رکھا ہے۔ بارات بھی جا رہی ہے، باجے بھی بج رہے ہیں، ڈیانس بھی ہو رہا ہے، سیٹیاں بھی بج رہی ہیں، میوزک بھی بج رہی ہے، سب کچھ اللہ کے گھروں کے سامنے سے کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں جوش میں ہوتے ہیں اور تیش میں ہوتے ہیں، عیش کا نشہ دل و دماغ کے اوپر طاری ہوتا ہے، آنکھوں میں عیش کی مستی ہوتی ہے، تو اللہ کے گھر کا احترام کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مساجد سے بے تعلقی دوسروں کو ہماری طرف انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ یہ ہماری بے تعلقی کا نتیجہ ہے اور ہماری بے احترامی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ بے احترامی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کسی نے ناک کی ریزش کسی تنے کو پوچھ دیا۔ اللہ کے نبی کی جب نظر پڑی تو حضور کو بہت غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا کہ یہ کیا بے احترامی ہے اللہ کے گھر کی۔ حضور کی اس بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر اور آپ کے چہرے انور کو سرخ ہوتا ہوا دیکھ کر ایک خاتون نے اس کو صاف کیا، وہاں پر خوشبو لگائی، اللہ کے نبی نے انہیں دعائیں دی۔ لیکن آج مساجد کے اندر جتنی گندگی ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اتنی گندگی کی توقع تو ہم غیروں سے تو نہیں رکھ سکتے۔ ٹوائلٹ میں جائیے، دیکھیے کیا صورتحال مسجدوں کے، وضو خانوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ یہ سب کس کے ہاتھوں بے احترامی؟ یہ ساری بے احترامی ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ اور مسجدوں کے سایوں میں، مسجدوں کے سایوں کے اندر کسی کو اگر برا لگتا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ مسجدوں کے سایوں میں بیٹھکیں جمائی جاتی ہیں اور مسجدوں کے میناروں کے سائے جہاں تک پڑتے ہیں وہاں تک نوجوانوں نے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی ایک جگہ بنا لیا ہے کہ شام کے وقت میں، رات کے وقت میں مساجد کے پاس کوئی نہیں ہوتے، لہذا وہ نوجوانوں کی بیٹھکوں کا، ان کی دلجوئی کا، ان کے دوستوں کے ملنے کا اور بچھڑے ہوئے کے ملنے کی جگہ بن گئی ہے۔ کون اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور مسجد کے سائے کے اندر کھڑے ہو کر گندی سے گندی باتیں بھی ہو رہی ہے، تالیاں بھی پیٹی جا رہی ہے، خیخے بھی لگائے جا رہے ہیں، ٹھٹے بھی اڑائے جا رہے ہیں، مذاق بھی کیا جا رہا ہے۔ کہاں پر؟ مسجدوں کی دیواروں کے سائے میں۔ منف بیگانہ کا ہمیں نالم ہر چکر آشنا کر، ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں اپنوں سے، شکوہ تو ہمارے اپنوں سے ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا احترام کا سلیقہ سیکھتے کہ اللہ کے گھر کا احترام کس طرح ہونا چاہیے۔ آج یہ ذمہ داری کا احساس سرے سے ہمارے اندر سے نکل گیا۔ جب ہم بے احترامی پہ اتر آ گئے اور ہمارے قلب و جگر کے اندر سے اس کی عظمت نکل گئی، ہمارے قلب و جگر کے اندر سے اس کی محبت نکل گئی، اسی کے نتیجے میں تو مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ کتنا آباد ہے ہماری مسجدیں، کئیوں مقامات پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پر کھلی ہوئی ہے وہاں نمازیوں کی تعداد کیا ہے؟ کتنی وابستگی ہے مسجد کے ساتھ ہماری۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد وہ لوگ رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں۔ جو مسجد کو آباد رکھتا ہے اسے ایمان والا کہا گیا، اور جو مسجد کو آباد نہیں رکھتا
جو مسجد کے غیر آباد ہونے کا سبب بن رہا ہے، جو مسجد کے غیر آباد ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو مسجد کو ویران کرنے کا سبب بن رہا ہے، قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد اللہ پر ایمان رکھنے والے رکھتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ کیا مسجد کی آبادی میں اور مسجد کی آبادی کے اضافے میں ہم ذریعہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، کیا مسجد اس بلڈنگ کا نام ہے؟ کیا مسجد اینٹ اور گارے کا نام ہے؟ کیا مسجد ریت اور پتھر کا نام ہے؟ یہ تو ایک عمارت ہے، یہ تو ایک عمارت ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ آدمی کا تعلق اگر مسجد سے ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا نہیں رہتا ہے تو اس کی ایمانی کیفیت بودی اور کمزور ہو جاتی ہے، اس کے ایمانی حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اس کے ارادے مختصر ہو جاتے ہیں، اس کی تمنائیں محدود ہو جاتی ہیں، اسلام کے لیے اس کے عزائم میں کوئی حوصلے نہیں پائے جاتے۔ کیوں؟ اس کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ گیا۔ آج ہمارا رشتہ مسجد سے ٹوٹا ہوا ہے، آج 10 منٹ مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ آنا سب سے آخر میں، جانا سب سے پہلے، یہ ایک اعزاز سمجھ کر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جمعہ کے دن بھی اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز جمعہ پڑھنے والوں میں ان کا نام بھی نہیں لکھا جاتا ہے۔ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے نماز جمعہ میں شریک ہونے والوں کا نام لکھنا چھوڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ کیا نماز جمعہ اس جذبے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جمعہ پڑھنے کا اعزاز مجھے ملے، یا پھر اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے؟ اگر جذبہ ہوتا تو دوڑے دوڑے اس بات کی کوشش کرتے کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ہے، یہ اعزاز مجھے مل جاتا، بغیر کوئی مال کے خرچ کیے ہوئے میں مسجد میں سب سے پہلے آ جاتا، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو بکرے کی قربانی کرنے کا ثواب، یہ اعزاز مجھے مل جاتا، میں کیوں اپنے گھر میں بیکار بیٹھا ہوا ہوں؟ میں مسجد کیوں نہیں جاتا؟ ایک بڑی اکثریت ہے جن کے پاس وقت ہے، جن کے پاس فرصت ہے، اور ان کی عمر انہیں اب کاروبار کے قابل بھی نہیں رکھی، ان کی عمر انہیں ملازمتوں کے قابل بھی نہیں رکھی، لیکن اس کے باوجود اپنے گھروں میں رہیں گے۔ وجہ مسجدوں سے وابستگی قلبی نہیں ہے، قلبی وابستگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ جو شخص بیٹھا تو اپنے گھر میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اس کا تعلق جڑا ہوا ہے مسجد سے، اس کے لیے یہ فضیلت بتائی کہ عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ ملے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارا تعلق مسجدوں سے ٹوٹتا رہا اور مسجدوں سے گہری وابستگی نہیں رہی
تو آئندہ نسلوں کی صورتحال کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، جب بھی کسی قوم کے نوجوانوں نے دین سے گہری وابستگی چھوڑ دی اور اپنے مذہب سے صرف فارمالٹی کا اٹیچمنٹ رکھا اور مذہب سے جذباتی وابستگی اگر ان کے نہیں ہے اور ان کے دل مردہ ہے اگر اس معاملے میں، تو اٹھا کے پڑھو اندلس کی تاریخ کو، اٹھا کے پڑھو مسجد قرطبہ کی تاریخ کو۔ اسپین کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، 800 سال حکومت کی تھی، اور دنیا کی بہت ہی مشہور مسجد قرطبہ، آج بھی آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو آنکھ میں پانی لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تاریخ بتاتا۔ کیا تاریخ ہے مسجد قرطبہ کی؟ 800 سال جس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی، جس کا چپا چپا اذان کی صداؤں سے گونجتا تھا، اور تاریخ ابن زیاد رحمت اللہ علیہ نے جس ملک کو فتح کیا تھا، آج وہی مسجد قرطبہ چرچ بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، تاریخ مجرموں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ مذہب سے صرف فارمالٹی کا رشتہ آئندہ نسلوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جو شخص مذہب سے صرف فارمالٹی کا تعلق رکھے گا، جو مذہب سے صرف فارمالٹی کا رشتہ رکھے گا، صرف فارمل اٹیچمنٹ اگر مذہب کے ساتھ رکھے گا، تو آئندہ نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اندلس کے حالات موجود ہیں، آپ کے سامنے فرانس میں ہجرت کر کے جانے والے عربوں کی اولاد کی صورتحال سامنے ہے۔ آج ان کی اولاد جن کے باپ دادا عرب تھے اور اسلام سے وابستہ تھے، آج ان کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے۔ آج وہ انہیں کرسچنوں کی طرح شراب بھی پیتی ہے، سور کا گوشت بھی کھاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہندوستان میں شہید کی گئی ایک بابری مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان کی زمین پر موجود ہزاروں مسجدوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم مذہب کی حفاظت نہ کر سکے، اگر تم اللہ کے گھروں کی حفاظت نہ کر سکے، اور حفاظت کیا ہے؟ حفاظت یہی ہے کہ تم اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑو، مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، مسجد سے محبت رکھو، مسجدوں کے احترام کا سلیقہ سیکھو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آئندہ نسلوں میں اگر ایمان باقی رہنا ہے، آئندہ نسلوں کو اللہ سے وابستہ رکھنا ہے، اور آئندہ نسلوں کو نبی کی غلامی مقدر کرنا ہے، تو پھر ہم کو ایک مذہب سے ایک جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے۔ آج یہ جذبہ جو کبھی غیروں میں مردہ تھا وہ ان میں زندہ ہو گیا، جو کبھی ہم میں زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا۔ غیروں میں مردہ تھا وہ ان میں زندہ ہو گیا، اور کبھی ہم میں زندہ تھا آج وہ ہم میں مردہ ہو گیا۔ میرے نوجوان دوستو، آئندہ نسلوں کو اسلام پہنچانے کی امانت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ہم سے پہلوں نے ہم تک پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اسلام کو، یہ دین کو، اللہ کے نبی کی یہ امانت کو آنے والی نسلوں کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری ساری محنت، ساری
ساری کوشش، ساری توانائی، سارے جذبے روٹی اور کپڑے اور مکان کے لیے اگر خرچ ہو رہے ہیں تو کومٹیوں کی اولاد میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کی خواہشات کا محور، ان کی خواہشات کا مرکز اور ان کی تمناؤں کا مرکز بھی روٹی کپڑا اور مکان ہو، اور ہماری تمناؤں، خواہشوں، ارمانوں کا مرکز بھی روٹی کپڑا اور مکان ہو، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایمان والوں کے جذبے یہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ان بنیادوں پر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے امت کو کن بنیادوں پر اٹھایا؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخ کا مشہور جملہ ہے کہ جب ایران کے علاقے میں پہنچے تھے، لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے اتنا کہ پورا واقعہ سنایا جائے۔ ایران اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، ایک قافلہ گیا تھا عربوں کا۔ ایران کے لوگوں نے سمجھا کہ غریب ممالک کے لوگ امیر ملکوں کو آتے ہیں کچھ لینے دینے کے لیے، خیال تھا کہ یہ بھی ویسے ہی آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ ایران کے محل سے دعوت آئی کہ ہم سے بات چیت کے لیے آئیے۔ قافلے کے سردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام پر نظر ڈالی، اور ایک غیر معروف صحابی جو صحابہ میں کوئی بہت زیادہ شہرت نہیں رکھتے تھے، گروہ صحابہ میں کوئی نامور نہیں تھے، انہیں اٹھا کے کھڑا کیا اور یہ فرمایا کہ ربیع تم جا کے بات کرو۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ سوار ہو گئے اور سیدھے رستم کے دربار میں پہنچے۔ محل کے سامنے جا کر خچر کھڑا ہوا ہے، ایک بوڑھا خچر، اور اس پر ایک شخص سوار ہے جس کے بدن پر جو جبہ ہے وہ کئی جگہ سے جس پر پیون لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے چھوٹی سی، اور اس کے اوپر کٹن بنے ہوئے ہیں کپڑے کے۔ دربان نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ بولے کیوں بلایا گیا ہے؟ بولے مجھ سے بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے سنتری نے خچر کے پیروں سے لے کر ربیع ابن عامر کے امامے تک نگاہ ڈال کر کہا تم، اور تمہیں یہاں بلایا گیا ہے اور یہ حالت میں بات کرنے آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں، جی ہاں، اسی حالت میں آیا ہوں۔ اس نے اندر کاشن بھیجا کہ کیا واقعی اس شخص کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے، آنے دیجیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ہم نے کنفرم کیا ہے کہ اجازت ہے آپ کو بات کرنے جانے کی، لیکن آپ اس حالت میں تو نہیں جا سکتے ہمارے دربار میں، شاہی دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ کو وہ آداب بجا لانا ہوگا۔ بولے کیا آداب بجا لانا ہوگا؟ تو کہا کہ سب سے پہلے آپ کو اس سواری سے نیچے اتر کر یہاں سے پیدل جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ منظور نہیں ہے، منظور نہیں ہے، میں سوار ہو کر ہی جاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا دوسرا ادب کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو جبہ ہے پیون لگا ہوا، آپ کو اسے اتارنا ہوگا اور شاہی آداب کے مطابق جبہ پہننا ہوگا۔ حضرت ربیع ابن عامر نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے، یہ بھی نہیں منظور ہے۔ کہا کہ میں جس طرح سے جانا چاہتا ہوں، اگر اس طرح سے جانے کی اجازت ہے تو جاؤں گا، نہیں تو میں واپس جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا نہیں ہوں تمہارے در پر، مجھے بلایا گیا ہے۔
لمبا واقعہ ہے. بہرحال پھر اندر سے اجازت لی گئی کہ یہ آدمی شاہی آداب بجا لانے تیار نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ اجازت مل گئی کہ اسی حالت میں بھیجو. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں انہی پھٹے کپڑوں کے ساتھ, اسی کٹن بنی ہوئی تلوار کے ساتھ اور اسی خچر پہ سوار ہو کے اندر داخل ہوئے. ایک جگہ حضرت ربیع ابن عامر کو پھر روک لیا گیا, کہا کہ آپ کو یہاں پر رک کر اپنی سواری سے نیچے اترنا ہوگا. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ آپ کو یہاں پر شاہی آداب کے مطابق سجدہ بجا لانا ہوگا. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا ہم رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. بلے یہ پیشانی کسی اور کے لیے نہیں پیدا کی گئی, یہ تو احکم الحاکمین اور رب العالمین کے لیے ہے. ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. اس کی نگاہ حضرت ربیع ابن عامر کی تلوار پر پڑی جس کو کپڑا لپٹا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ تلوار ہے. بھلے وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے پر اس کو کیا بندھا ہوا ہے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر نے کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو لکڑیاں لگا کر میں نے کپڑا باندھ لیا ہے. رستم کا درباری ہنسنے لگا, کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر ایران فتح کرنے آئے ہو اور دنیا کی سپر پاور طاقت سے ٹکرانے آئے ہو؟ حضرت ربیع ابن عامر نے جو جواب دیا, نوجوانوں سنو, ایک جذبہ ہمارے اندر بھی ہے, ایک جذبہ ان کے اندر بھی تھا. حضرت ربیع ابن عامر نے فرمایا تیری نگاہ تلوار پر ہے, تیری نگاہ اس تلوار کو چلانے والے ہاتھ پر نہیں ہے. تیری نگاہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار پر ہے, تو نہیں دیکھتا کہ یہ تلوار چلانے والا ہاتھ کیا ہے, اور یہ جو ہاتھ جس جسم سے جڑا ہوا ہے اس جسم میں جو دل ہے اور اس دل میں جو ایمان ہے اور اس دل میں جو جذبہ ہے اس جذبے کو تو نہیں جانتا. اس نے کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے کیا کرو گے؟ حضرت ربیع ابن عامر نے کہا آزما لے, آزما لے. ایران کے دربار میں رکھی ہوئی سب سے مضبوط زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ میں پہلے پہنا جاتا تھا, وہ لا کر اس نے حضرت ربیع ابن عامر کے سامنے رکھا. کہا کہ اگر دم ہو تو اسے کاٹ کر یا توڑ کر بتاؤ. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار پر اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے اللہ کا نام لے کر ایک ہی ضرب لگائی, زرہ دو ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. وہاں وہ طاقت سے نہیں لڑتے تھے, وہ حوصلوں سے لڑتے تھے. وہ طاقت سے نہیں لڑتے تھے, وہ ایمانی جذبوں سے لڑتے تھے. وہ طاقت سے نہیں لڑتے تھے, وہ اللہ کے نام پر لڑتے تھے. وہ طاقت سے نہیں لڑتے تھے, وہ نبی کے نام پر مرنا جانتے تھے. نوجوانوں, کیا ہمارے اندر آج یہ حوصلہ پایا جاتا ہے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا حضرت ربیع ابن عامر کا واقعہ, ٹوٹی ہوئی تلوار, کٹن لپٹے ہوئے ہیں. کیا تھا ان کے اندر؟ جذبہ. علامہ اقبال نے یہی تو کہا کافر ہو تو ہتھیار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کہا کہ ہمیں تلوار کی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم تلوار اور ہتھیار سے نہیں لڑتے, ہم جذبوں سے لڑتے ہیں. ایک جوانی ان کی تھی, ایک جوانی ہماری اور آپ کی ہے. آج ہمارے دل مردہ ہے. ہمیں شکوہ ان غیروں سے نہیں ہے, ان سے جو انہوں نے بابری مسجد کے ساتھ کیا اسی کی توقع ان سے تھی, وہ کیا ہے. لیکن ہم نے اپنا فرض کیا نبھایا؟
ہم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک محسوس کیا؟ خیر، میں ربیع بن عامر کا جملہ سنا کے بعد ختم کر دوں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پھر اندر گئے، نہ سواری سے نیچے اترے، نہ شاہی سجدہ بجا لایا۔ کیوں؟ صحابہ نے ایمان کے معاملے میں کبھی سودا نہیں کیا۔ آج یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جہاں بھی گئے انہوں نے اسلام کو منوایا، اپنی ذات کو منوایا، اپنے ایمانی جذبوں کو منوایا، اپنے حوصلوں کو منوایا۔ وہ اودے کو دیکھ کے اودا، پیلے کو دیکھ کے پیلا کبھی نہیں ہوئے۔ وہ ہماری طرح گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتے تھے کہ صاحب فلاں جگہ جانا ہے، بولے ٹوپی لگا کے نہیں جا سکتے، فلاں جگہ کرتے پیجامے پہ نہیں جا سکتا، فلاں جگہ جوبا پہن کے نہیں جا سکتا، وہاں جانے کے لیے جوتا چاہیے، یہاں جانے کے لیے سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے جودھ پوری چاہیے، یہاں جانے کے لیے پینٹ بشرٹ چاہیے، کیونکہ وہاں کرتا پیجامہ پہن کے نہیں جا سکتا۔ اسلام سے کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سمجھوتے تو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کمپرومائز کا اسلام ہے ہمارا اسلام کمپرومائز کا ہے۔ صحابہ کا اسلام اور ایمان کمپرومائز کا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے ان نقلستانوں سے مکے کے نکل کر اور مدینے کی ان آبادیوں سے نکل کر پوری دنیا میں انہوں نے اسلام پھیلایا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سواری سے نیچے اترے، نہ سجدہ بجا لایا۔ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے واپس جا سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اجازت ملی، اندر داخل ہوئے جہاں پر رستم کا دربار سجا ہوا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پر اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی سواری کی رسی گاؤ تکیے سے باندھ دیا، اور اس کے بعد میں نیچے اتر کر یہ کہا کہ بات کرنے کا یہ اصول نہیں ہے کہ آپ اوپر بیٹھے رہے اور میں نیچے کھڑا رہوں۔ حضرت ربیع بن عامر نے زمانے کے سب سے بڑے جابر رستم سے یہ کہا، یا تو آپ نیچے آ کے بات کیجئے یا مجھے اوپر بلا کے بات کیجئے۔ یہ ہے ایمانی حوصلے، یہ ہے ایمانی جذبے۔ آج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں دو کوڑی کے مالدار کے سامنے، دو کوڑی کے لیڈر کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایمانی حوصلے ہیں یہ؟ آج ایمان کی کمزوری ہمیں اس نوبت پر لا دیا کہ ایک ایک کوڑی کے لیے اپنا سر جھکانا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ دو دو کوڑی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا آسان ہو گیا۔ دو دو کوڑی کے لیے ایمان کا سودا کرنا، اعمال کا سودا کرنا آسان ہو گیا۔ وہاں پر اتنا آسان نہیں تھا۔ ربیع بن عامر نے کہا یا تو آپ نیچے آؤ یا مجھے اوپر بلاؤ۔ بولے اس انداز سے بات نہیں ہوگی کہ آپ تو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو اور میں نیچے کھڑا ہوا ہوں، ایسا بات نہیں ہوتی۔ خیر اس کے بعد حضرت ربیع بن عامر نے پوچھا، یہ بتائیے آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ وہاں سے سوال ہوا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، ہمارے ملک کو کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی۔ تفصیل ہوتی تو اس جملے کی پوری تشریح کرتا، وقت ہوتا، وقت نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا اللہ تعالی۔ رستم کو جواب دیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حالانکہ ربیع بن عامر نبی نہیں ہے، یہ جملہ کہنے کے لیے وہ نبی نہیں ہے کہ اللہ نے ربیع بن عامر کو بھیجا ہو۔ یہ جملہ تو نبی بول سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بولتے کہ میرے قافلے کے امیر سعد بن ابی وقاص نے بھیجا ہے، یا وہاں اگر وہ نہیں بولتے تو یہ بولنا چاہیے تھے کہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب نے مجھے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ بولتے ہمارے نبی کا حکم تھا اس حکم پر میں آیا ہوں۔ تینوں واسطوں کو چھوڑ کر براہ راست حضرت ربیع بن عامر نے کہا اللہ تعالی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے
کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بولے ہم یہاں پر تمہارے مال، تمہاری دولت، تمہارا سرمایہ، اس پر ہماری نظر نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ صحابہ کا جو جذبہ تھا وہ یہ جذبہ تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان صحابہ کا مقاصد نہیں تھے، ان کی زندگی کا یہ محور نہیں تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج ہم نے مقصد زندگی بھلا دی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آخر ربی ابن عامر نے اس کی وضاحت کی کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا، اور اللہ کے بندوں کو ظلم سے نکال کر انصاف کے راستے پر چلانا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم کہاں تک اس مقصد میں کامیاب، ہم کہاں تک اس مقصد میں پورے اتر رہے ہیں؟ کیا جذبہ ہے ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں اسلام کے لیے؟ کیا جذبہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی ذات کے لیے؟ محبت کے دعوے صرف نعروں تک محدود رہ گئے، لیکن زندگی عمل کر کے نہیں بتا رہی ہے۔ اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ بولے میں اللہ کے لیے جو بولے وہ کرنے تیار ہوں۔ تو اللہ کے لیے نماز ہی نہیں پڑھتا تو جو بولے وہ کیا کرتا؟ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا اور کیا کرے گا؟ بولے نبی کے لیے تو جان حاضر ہے۔ پہلے ارمان حاضر کرو، بعد میں جان حاضر کرو۔ بولے نبی کے لیے ہر قربانی دینے تیار ہے۔ آج عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد تم داڑھی نہیں کٹاؤ گے۔ آج عہد کر کے اٹھو، اگر تمہارے دلوں میں واقعی نبی کی محبت ہے تو آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، کیونکہ میرے نبی کو بہت پسند تھی، لہذا میں آج کے بعد نہیں کٹاتا۔ آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کرتا ہوں کیونکہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافروں کے جھنڈ میں مجھے چھوڑ دیا جائے تو میں مسلمان کی حیثیت سے پہچانا نہیں جاتا، میں نبی کا امتی نظر نہیں آتا۔ اس سے زیادہ نبی سے دغابازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ نبی کا امتی ہو کر امتی نظر نہیں آ رہا ہے، نبی کا غلام ہو کر غلام نظر نہیں آ رہا ہے، نبی کا نام لیوا ہو کر نام لیوا نظر نہیں آ رہا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہو کر محبت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ نبی سے اور کیا بے وفائی ہوگی؟ نوجوان بھائیوں، اپنے دلوں میں ایمان سے گہری وابستگی رکھو۔ یہ ایک ہی جان ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال اسے ایک دن جانا ہے، ایک دن اسے جانا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ روٹی کپڑے اور مکان کے لیے نہ جائے، یہ اللہ کے لیے جائے، اللہ کے دین کے لیے جائے، نبی کی عصمت کی حفاظت کے لیے جائے، نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے جائے، نبی کے ختم نبوت کے طاعت کی حفاظت کے لیے جائے، تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی قیمت بڑھے گی۔ بکرا اگر مردہ ہو جائے تو گھوڑ کے حوالے ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اسے لے جا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی بکرے پر اگر بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ کر چھری پھیر دی جائے تو پورا بکرا حلال ہو جاتا ہے، ایمان والوں کی پیٹ کی غذا بنتا ہے۔ جو زندگی اللہ کے نام کے بغیر گزر جائے، نبی کے نام کے بغیر گزر جائے، نبی کے تعلق کے بغیر گزر جائے، وہ زندگی اس مردار جانور کی طرح سے ہے۔ اور جو زندگی اللہ کے اور نبی کے نام پر، اللہ کے دین کی حفاظت میں، نبی کی محبت میں، نبی کی عصمت کی حفاظت میں، نبی کے تاج ختم نبوت کی حفاظت میں اگر گزر جاتی ہے تو وہ حلال بکرے کی طرح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔